الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ گھر میں برکت زیادہ کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، سمعت انس بن مالک یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یکثر اللہ خیر بیتہ فلیتودع اذا حضر غداؤہ واذا رفع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسے پسند ہو کہ اللہ اس کے گھر میں برکت زیادہ کر دے تو کھانا آئے اور کھانا اٹھے تو وضو کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی گئی کہ جب کھانا دسترخوان پہ سجا دیا جائے، کھانا دسترخوان پہ لگ جائے اور ہم کھانے کے لیے بیٹھنے لگیں تو اس سے پہلے ہم وضو کر لیں۔ وضو کا مطلب کیا ہے؟ کھانے کا وضو مطلب دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھو لینا، کلی کرنا اور منہ کا اگلا حصہ صاف کر لینا، پانی لگا لینا یہاں پہ۔ اب اس سے برکت کیا حاصل ہوگی؟ ایک تو لاجیکل بات ہم دیکھ لیتے ہیں، لاجک یہ بنتی ہے کہ کھانے میں ہمارے ہاتھوں اور منہ نے استعمال ہونا ہے، لہذا ان کو جب صاف کر لیا جائے گا، جب یہ ستھرے ہوں گے، جراثیم سے پاک ہوں گے، آلودگیوں سے پاک ہوں گے، تو اس کی برکت ہمیں یہ ملے گی کہ ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ہاتھ یا منہ کے اندر جو جراثیم وغیرہ تھے، جو آلودگی تھی، وہ ہمارے کھانے کے ساتھ ہمارے معدے میں چلی جاتی، ہمارے جسم کے اندر پہنچ جاتی اور اندر جا کے جسم کے کسی نہ کسی حصے کو متاثر کرتی اور ہمیں معدے کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو جاتی، جگر کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو جاتی، دل کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو جاتی، کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی پرابلم اس حوالے سے ہو سکتی تھی۔ تو یہ تو ایک لاجیکل چیز ہو گئی کہ ہمیں برکت مل گئی، مطلب ہم بیماریوں سے محفوظ ہو گئے، جو بیماری آنے کا اندیشہ تھا اس سے ہماری ایک حفاظت ہو گئی۔ پھر ایک ہم چونکہ مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، تو یہاں پر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برکت کا وظیفہ بیان فرما رہے ہیں، گھر کے اندر برکت زیادہ کر دیتا ہے۔ برکت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گھر کے اندر برکت کو بڑھا دے، زیادہ کر دے۔ اگر کوئی یہ بات پسند کرتا ہے تو وہ یہ کام کرے۔ ظاہر ہے سب کو ہی پسند ہے کہ ہمارے گھر میں برکت ہو اور برکت میں اضافہ ہو، تو لہٰذا ہمیں اس سنت مبارکہ پر، اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جو فائنینشیل پرابلمز ہیں، ہمارے جو معاشی معاملات ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی برکت سے، آپ کے فرمان کی برکت سے ہمارے پرابلمز میں فرق آئے اور ہم بہتری کی طرف روا دوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں احادیث طیبہ کو سمجھنے، سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔